الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا اور مجھے خبر ملی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہائی کورٹ سے ضمانت ہو گئی ہے۔ جی ابھی تقریباً یہاں 1 بجے کا وقت ہے، دن 1 PM، اور ابھی ہم ہائی کورٹ سے بالکل ابھی نکلے۔ آج ہائی کورٹ جو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں کیس کی سماعت تھی، ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس صداقت علی خان صاحب نے اس کی سماعت کی ہے اور تقریباً 12:15 پہ اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور ان کی طرف سے یہ ایک پلی لیا گیا تھا کہ ہم اس میں فردر ٹائم جو لینا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آنریبل جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بالکل اس میں ہم ٹائم نہیں دیں گے آپ کو، اور فردر چونکہ ہم نے اس کو آلریڈی ریمانڈ کیا ہوا ہے اس کیس کو، اور ہم اس کو آج ہی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو آپ اس میں آج آرگومنٹ کریں اور ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو وہ پھر آج الحمدللہ اس میں جو ہے وہ اللہ پاک نے بڑا اس میں کرم تھا کہ آج جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ سے راولپنڈی بینچ سے ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور بس ابھی انشاءاللہ وہ ایز سون ایز پاسبل اپنے فیملی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ جی بس تھوڑی دیر میں ہمارے پاس آ جائے گی انشاءاللہ، ہم نے اس کو اپلائی کر دیا ہے، اور بس یہ کل تک تقریباً یہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو باقی پھر جو فارمیلٹیز ہیں شورٹیز وغیرہ کی وہ ساری پروسیس مکمل کر کے تو انشاءاللہ وہ 2 سے 3 دن اس میں اٹ ول ٹیک۔ ناظرین، میں اپنے دل کی بات بتاؤں تو مجھے اس بات سے خوشی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ خوشی کس وجہ سے ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، انجینئر صاحب کے مخالفین بھی ہیں سوشل میڈیا پہ پورے پاکستان میں، دنیا بھر میں، اور ان کے حمایت کرنے والے بھی دنیا بھر میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو چاہنے والے ہیں، جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہے ان کی حمایت کرنے والے ہیں، وہ ظاہر ہے ان کو ایک طرح کی خوشی ملی ہوگی، اور جو مخالفین ہیں وہ ان کو یہ خبر اچھی بالکل نہیں لگی ہوگی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے ان کی ضمانت ہو گئی۔ اب میں اپنی بات بتاتا ہوں، مجھے کس بات سے خوشی ہوگی۔ میں اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتا ہوں، میں عدل اور انصاف کی حکمرانی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ میرا پہلے دن سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں یہی موقف رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بے احتیاطیاں ہوئی ہیں۔ ان سے جو ہے اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی ایسے جملے انہوں نے استعمال کر لیے ہیں، تو ان کا پھر ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو موقع ملنا چاہیے، ان کو رجوع کا حق بھی ہونا چاہیے، ان کو معافی کا حق بھی ہونا چاہیے، ان کو وہ سارے حقوق ملنے چاہیے جو ایک مسلمان کے حقوق ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، ہر مسلمان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر لے، اپنی بات سے جو ہے واپس لے لے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ معافی کی گنجائش بھی ہونی چاہیے، اور جس طرح ہر ملزم جو ہوتا ہے اس کو ضمانت کا حق حاصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی ضمانت کا حق ہونا چاہیے کہ ان کی ضمانت ہو جائے، وہ باہر آئیں اور اپنا جو ہے وہ کام شروع کریں۔ تو مجھے اس وجہ سے خوشی ہوئی ہے کہ ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب باہر آئیں گے، انہیں باہر کے حالات کا پتہ چلے گا، اور باہر آ کے پھر ان کو موقع ملے گا کہ انہوں نے کیسے کام کرنا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے مشن کو آگے لے کے چلنا ہے، اور مطلب کہ ان کے لیے جو ہے اور ان کے لیے مزید آسانیاں ہوں گی کہ انہوں نے اپنے مشن کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور جو ان کے اوپر فتوے لگے ہوئے ہیں، یا جو ان کے اوپر جو مطلب کہ عوام الناس میں جو ان کا امیج خراب کیا گیا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی معاملات ہیں انہوں نے اب ان کو دیکھنا ہے، تو ان کو موقع ملنا چاہیے۔ میں اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ نے ضمانت کر دی اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب باہر آئے، اور اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ باہر آ گئے ہیں تو وہ اپنا جو وہ مشن جو تھا وہ شروع کب کریں گے، کب اپنی وہ بیٹھیں گے چیئر پہ، اور کب وہ دوبارہ نئے سرے سے وہ خطاب شروع کریں گے، کب اکیڈمی ان کی سجے گی، اور کب وہ جا کے اکیڈمی میں بیٹھیں گے۔ اچھا، میں یہ ساری باتیں کس لیے کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ہزاروں اختلافات ہیں، مجھے بھی اختلافات ہیں، اور میں بھی ان کے خلاف ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ یہ سارے علمی اختلاف ہیں، کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، نہ ہی ہونی چاہیے۔ علمی اختلافات ہیں، آپ بھی کریں علمی اختلافات، میں بھی کروں، سارے علماء بھی کریں، ہر بندے کو علمی اختلاف کا حق حاصل ہے،
اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں وہ بھی ان سے علمی اختلافات کرتے ہیں اور بہت اچھے علمی اختلافات کرتے ہیں اور ان میں جان ہے ان کے علمی اختلافات میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان سے علمی اختلافات کریں، لیکن جو یہ ہے کہ سزائے موت دلوانا اور بس مار دو اور اس کے علاوہ ختم کر دو، قتل کر دو، یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے. ہاں، عوام الناس کو آپ بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ فقہی مسئلہ جو ہے یہ ہماری رائے کا اختلاف ہے ان کے ساتھ، اس مسئلے میں ہم ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، اس مسئلے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، اس مسئلے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں. یہ کریں، ہونا چاہیے. میں بھی کروں گا، مجھے بھی ان سے بہت سارے مسائل میں اختلافات ہیں، ہونے چاہیے، ہم بھی بتائیں گے، ان کے کمنٹ لگا کے بتائیں گے. اور جہاں میں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے مخالف علماء کرام ہیں یا ان کے مخالف جو آڈینس ہے، جیسے میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زبان احتیاط سے استعمال کریں. آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ علمی اختلافات کریں، لیکن اپنے تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اچھی زبان استعمال کرتے ہوئے کریں. اسی طریقے سے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے جب کوئی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ کے خلاف بات کر رہا ہو تو دلائل کے ساتھ جواب دیں. وہ بھی میٹھی زبان استعمال کریں اور دلائل کے ساتھ جواب دیں، منطق کے ساتھ بات کریں اور وہ بھی سخت زبان استعمال کرنے سے پرہیز کریں. میں کمنٹ کی حد تک کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں جو ان کے اعتراضات ہیں علماء کرام کو، ایک تو ہے فقہی اختلافات. جن فقہی اختلافات پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اور علماء کا فقہی اختلاف ہے، ان فقہی اختلافات میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو رائٹ ہے کہ اپنا جو موقف ہے اس پہ ڈٹے رہیں، نہ چینج کریں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرا موقف بالکل صحیح ہے. لیکن اگر زبان کی حد تک کسی کو اعتراض ہے، کسی کو اختلاف ہے اور واقعی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سمجھتے ہیں کہ مجھ سے تھوڑی سی زبان میں لغزش ہوئی ہے یا بے احتیاطی ہوئی ہے، تو پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اس کا بالکل وضاحت سے عوام کے سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ میرا ان الفاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں، میں ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. بالکل بہت وضاحت سے کرنا چاہیے تاکہ مخالفین جو ہیں وہ مطلب کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ بیان دیکھ کے ان کی زبانیں بند ہو جائیں، ان کے منہ بند ہو جائیں اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ انجینئر صاحب تو رجوع ہی نہیں کرتے، انجینئر صاحب تو اپنی بات کی غلط تعویلیں کرتے ہیں، وہ اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں. تو میں یہ بھی چاہتا ہوں. لے ناظرین، ان نیک تمناؤں کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، نیک خواہشات کے ساتھ جو میں نے آپ سے عرض کی، نیک آرزوئیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اب آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا ایسا پاسبل ہے جس طرح میں نے کہا ہے، اور اگر پاسبل ہے تو کس طرح پاسبل ہے، اور اگر پاسبل نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں میں آپ پر چھوڑتا ہوں. آپ مجھے کمنٹ میں اظہار خیال ضرور کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.